السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، آج ہم سورۃ بقرہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ سورۃ بقرہ ایک مدنی سورت ہے، یعنی کہ وہ سورت جو حضور پاک پر ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ میں تھے اس وقت نازل ہوئی۔ بقرہ اصل میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس سورت میں آگے پھر گائے کا واقعہ آئے گا، اسی لیے اس کو سورۃ بقرہ یعنی کہ گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ جو حروف ہیں انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی کہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کسی کو نہیں پتہ، صرف اللہ جانتا ہے ان کے معنی۔ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے سے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا زیادہ ہے۔ اور حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تو اس حساب سے 3 نیکیاں اور 30 گنا اجر ہو گیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی تو ہم کتنے نیکیوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ دن میں تھوڑا ہی صحیح لیکن تلاوت کر لیا کریں۔ ذالک، یہ کتاب ہے، لا ریبہ، نہیں شک، فیہ، اس میں۔ یہاں پر قرآن مجید کی بات کی جا رہی ہے کہ اس قرآن میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، سب کچھ درست ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ شک بہت ہی بری چیز ہوتی ہے۔ انسان کے دل میں جب ایک شک آ جاتا ہے تو پھر انسان وہ کام آگے پروسیڈ نہیں کر پاتا۔ فار ایگزامپل، آپ ایک گاڑی میں بیٹھنے جاتے ہیں اور آپ کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ جو گاڑی کا ڈرائیور ہے وہ گاڑی نہیں چلا سکتا، تو کیا آپ اس گاڑی میں بیٹھیں گے؟ بالکل نہیں۔ تو جب انسان کے دل میں شک آ جاتا ہے تو وہ پھر کسی بھی چیز پر عمل نہیں کر پاتا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، جب اس کتاب کو پڑھو تو اپنے دل سے ہر قسم کے شک کو نکال دو۔ یہ بالکل محفوظ تمہارے پاس پہنچا دی گئی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اور ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کتاب سے اصل ہدایت وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں جن کے دل میں ہدایت کی طلب ہو، جن کے دل میں گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہو، جن کے دل میں خوف خدا ہو۔ الذین، وہ لوگ، اب یہاں پر جن متقین یعنی جن پرہیزگاروں کی بات کی گئی ہے، آگے انہی کے بارے میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ پرہیزگار کون لوگ ہیں جو اس کتاب سے ہدایت لے لیتے ہیں۔ الذین، وہ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب یعنی کہ وہ چیز جو پوشیدہ ہے، وہ چیز جو نظر نہیں آتی، جو ہماری امیجنیشن میں، جو ہماری سینسز میں نہیں آتی۔ اب یہاں پر غیب سے کیا مراد ہے؟ فرشتے، پیغمبر، وحی، جنت، دوزخ۔ اللہ تعالی، ہم نے ان میں سے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو پڑھتے ہیں نماز، کیونکہ پڑھتے تو منافق بھی ہے۔ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو قائم کرتے ہیں، جو کھڑا کرتے ہیں نماز کو، یعنی نماز کو ویسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اس نماز کو اس کی تمام کنڈیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی تمام شرائط کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ نماز کو کھڑا کرنا اور نماز کو پڑھنا دو الگ چیزیں ہیں۔ جب ایک چیز پڑھی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کا صحیح طریقے سے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، لیکن جب وہ کھڑا کر کے ہمیں دکھا دیا جاتا ہے تو پھر ہم صحیح طریقے سے اس کی انالیسس کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر ایک پینسل میں ایسے پڑھی ہوئی رکھ تو آپ کو اتنا اچھے سے اب اس کی انالیسس نہیں کر پائیں گے، لیکن اگر یہ کھڑا ہو کر دکھا دیا جائے تو صحیح طریقے سے یہ پھر آپ اس کی انالیسس کر پائیں گے۔ تو وہ لوگ جو غیب پر غیب کو مانتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو کھڑا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا اس کو، يُنْفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔
قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر صرف مال کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی اس میں خرچ کرنا، اس میں نالج بھی آ جاتی ہے۔ اور یہ جو خرچ کرنا ہے نا، یہ ایک انتہائی خوبصورت ماحول کریٹ کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا چھوٹے چھوٹے کاموں میں، اس سے ایک بہت ہی خوبصورت ماحول بن جاتا ہے۔ اور اسلام تو ہے ہی ایک خوبصورتی والا اسلام، خوبصورتی والا دین، محبت پھیلانے والا دین۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ پر۔ یہاں پر آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ حضور پاک پر نازل کیا گیا ہے، اور یہاں پر اللہ ان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ لیکن دیکھیے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ قرآن مجید پر، یعنی کہ ہر وہ چیز جو آپ پر نازل کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن مجید نازل نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بغیر حدیث کے ہم عمل نہیں کر سکتے قرآن مجید پر، کیونکہ دیکھیے قرآن مجید ایک انسٹرکشن ہے ہمارے لیے، اور حدیث اور سنت نبوی جو ہے وہ ایک ویژول امیج، ایک ویڈیو ہے ہمارے لیے، جس کو دیکھ کر ہم پھر صحیح طریقے سے اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث نبوی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وما، اور وہ جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلی کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تورات، زبور، انجیل نازل کیا گیا، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آج وہ تمام کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، اس لیے اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں ہیں۔ وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، آخرت میں برپا ہونا ہے، جہاں پر حساب کتاب ہوگا، ہمارے اعمال کے مطابق ہمیں سزا اور جزا دیا جائے گا۔ وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے جی شروع سے پڑھتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ الف لام میم، ذالک، یہ، کتاب ہے، لا ریبہ، کہ شک نہیں، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، الذین، وہ، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو ہم نے دیا انہیں، ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، اس پر، انزل، جو نازل کیا گیا، الیکا، آپ پر، وما، اور وہ جو انزل، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرتی، اور آخرت پر، ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں اس کے آگے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔